میرے دوستو، آج کی یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کی فطری سادگی اور ایمان کی طاقت نے شیطانی منصوبوں کو شکست دی۔ دیکھیں کیسے اس نے اپنے حوصلے اور عقیدت سے نہ صرف اپنی عزت بلکہ اپنے ایمان کو بھی بچایا۔ وہ عورت روزانہ اس نوجوان کو دیکھتی رہتی، لیکن وہ بغیر اس کی طرف دیکھے سر جھکا کر گلی سے گزرتا۔ دیکھنے میں وہ کسی مدرسے کا طالب علم لگتا تھا، لیکن اتنا خوبصورت تھا کہ عورت دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھی۔ اب وہ چاہتی تھی کہ نوجوان کسی طرح اس پر نظر التفات فرمائے، لیکن وہ اپنی مستی میں مگن، سر جھکائے، زیر لب کچھ پڑھتا ہوا روزانہ ایک مخصوص وقت پر وہاں سے گزرتا اور کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ اس عورت کو اب ضد سی ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ کوئی ایسا نوجوان بھی ہو سکتا ہے جو اس کی طرف نہ دیکھے، اور اسے ایسا سوچنے کا حق بھی تھا۔ وہ اپنے علاقے کی سب سے امیر اور خوبصورت عورت تھی، خوبصورت اتنی کہ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اسے بے اختیار دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ اسے حیرت تھی کہ جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں وہ خود کسی کو پسند کرے اور وہ مائل نہ ہو اس کی طرف دیکھنا۔ اپنی آنا کی شکست اور خوبصورتی کی توہین پر وہ پاگل ہو گئی اور کوئی ایسا منصوبہ سوچنے لگی جس سے وہ اس نوجوان کو حاصل کر سکے اور اس کا غرور توڑ سکے۔ آخرکار شیطان نے اسے ایک ایسا طریقہ سمجھا دیا جس میں پھنس کر وہ نوجوان اس کی بات مانے بنا نہ رہ سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ نوجوان اس گلی سے گزر رہا تھا، ایک عورت اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، بیٹا، میری مالکن تمہیں بلا رہی ہے۔ نوجوان نے کہا، اماں جی، آپ کی مالکن کو مجھ سے کیا کام ہے؟ عورت نے کہا، بیٹا، اس نے تم سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، وہ خود باہر نہیں آ سکتی۔ نوجوان اس عورت کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جو عورت اسے بلا رہی ہے اس کا منصوبہ کیا ہے اور وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ اپنی فطری سادگی کی وجہ سے صرف اس کی مدد کرنے کے لیے چلا گیا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی بوڑھی عورت ہے جو کسی معذوری کی وجہ سے باہر آنے سے قاصر ہے۔ نوکرانی نے اسے کمرے میں بٹھایا اور انتظار کرنے کو کہا، پھر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں وہی عورت داخل ہوئی۔ نوجوان نے بے اختیار اپنی نظریں جھکا لی کیونکہ اندر آنے والی عورت بہت خوبصورت تھی۔ نوجوان نے پوچھا، جی بی بی، آپ نے کون سا مسئلہ پوچھنا ہے؟ عورت کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے دل کا حال کھول کر کہا، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ تمہیں حاصل کر لوں۔ نوجوان یہ سن کر کانپ گیا اور بولا، اللہ کی بندی، اللہ سے ڈرو، کیوں گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہو؟ اس نے عورت کو بہت سمجھایا، لیکن عورت پر تو شیطان سوار تھا۔ اس نے کہا، یا میری خواہش پوری کرو گے یا پھر میں شور مچاؤں گی کہ تم نے زبردستی میرے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور میری عزت پر حملہ کیا۔ نوجوان اس بات پر بہت پریشان ہوا۔ اسے اپنی عزت کسی بھی طرح محفوظ نہیں نظر آ رہی تھی۔ اگر بات مانتا تو گنہگار ہوتا اور نہ مانتا تو لوگوں کی نظروں میں برا بنتا۔ وہ علاقہ جہاں لوگ اس کی شرافت کی مثالیں دیا کرتے تھے، وہاں اس قسم کا الزام لگ جائے یہ اسے گوارا نہیں تھا۔ وہ عجیب مصیبت میں پھنس گیا۔ دل ہی دل میں وہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور مدد طلب کی۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے عورت سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے بیت الخلا جانے کی حاجت ہے۔ عورت نے اسے بیت الخلا کا بتا دیا۔ نوجوان اندر گیا، اپنے جسم پر ڈھیر ساری غلاظت لگائی اور باہر آیا۔ عورت اسے دیکھ کر چلائی، یہ تم نے کیا کیا؟ ظالم، مجھ جیسی نفیس طبیعت والی کے سامنے اتنی گندی حالت میں آ گئے۔ دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ نوجوان فوراً گھر سے نکل گیا۔ قریب ہی ایک نہر پر اپنے آپ کو اور کپڑوں کو اچھی طرح صاف کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر واپس مدرسے چلا گیا۔ نماز کے بعد جب وہ سبق میں بیٹھا، استاد نے کہا، آج تو بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے، کس طالب علم میں خوشبو لگائی ہے؟ نوجوان سمجھ گیا کہ اس کے کپڑوں سے بدبو ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ اپنے آپ میں سمٹ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد استاد نے پھر پوچھا، یہ خوشبو کس نے لگائی ہے؟ لیکن نوجوان خاموش رہا۔ آخر کار استاد نے سب کو ایک ایک کر کے بلایا اور خوشبو سونگھی۔ نوجوان کی باری آئی تو وہ بھی سر جھکا کر استاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ استاد نے اس کے کپڑوں کو سونگھا اور کہا، تم بتاؤ، کیوں نہیں بتا رہے تھے کہ یہ خوشبو تم نے لگائی ہے؟
नौजवान रो पड़ा और कहा, उस्ताद जी अब और शर्मिंदा न करें। मुझे पता है मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। उसने सारा वाकया उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा, वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी, और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए गंदगी लगाई, लेकिन अल्लाह ने उसी गंदगी को एक ऐसी खुशबू में बदल दिया जो दुनिया की नहीं लगती। कहा जाता है कि इस नौजवान के कपड़ों से हमेशा ही वो खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल नूर एजुकेशनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ मिलती रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।